ناظرین اکرام، خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک پاکستان کی معاشی بحالی اور استحکام کے لیے بڑا تعاون پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سخت معاشی مشکلات کے پیش نظر اب پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں پاکستان کا خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ ایک آزاد تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کے تعاون سے GCC یعنی گلف کارپوریشن کونسل کے ساتھ ہوا ہے۔ خلیجی تعاون کونسل ایک علاقائی بین الحکومتی سیاسی اور اقتصادی اتحاد ہے جو عراق کے علاوہ خلیج فارس کی تمام عرب ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ ان ممالک کا شمار دنیا کے بڑے گلف ممالک میں بھی ہوتا ہے جو دنیا میں بڑی تیل کی مقدار برآمد کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے ساتھ GCC کے فورم نے 14 سالہ دور میں پہلا آزادانہ تجارت کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، جس کے مطابق سبھی ممالک پاکستانی مصنوعات خریدیں گے اور سامان کی ترسیل پر خصوصی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی تاکہ مصنوعات کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو۔ اس معاہدے کو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تجارت کا بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب نے خصوصی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ایک عرصہ تک پاکستان سے ان ممالک کو درآمدات بہت محدود پیمانے پر رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو اولین ترجیح دی ہے، جبکہ عرب ممالک بھی پاکستان کو سپورٹ فراہم کرتے چلے آئے ہیں۔ ان تاریخی تعلقات کی بنیاد مذہب اور ثقافت سے جڑا مشترکہ تعلق اور باہمی طور پر مفید معاشی ضروریات کے علاوہ علاقائی استحکام اور عالمی امن کا مشترکہ مفاد بھی ہے۔ خلیج تعاون تنظیم کے ممالک کا پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے، جو توانائی کی درآمدات اور غیر ملکی زر مبادلہ کا اہم ذریعہ ہیں۔ پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سالانہ حجم 3 ارب ڈالر کی مالیت کا ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانی ورکرز کی سب سے زیادہ تعداد انہی ممالک میں موجود ہے۔ اس وقت تقریباً 40 لاکھ پاکستانی ورکرز GCC ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اقتصادی ترقی وژن 2030 کے تحت خلیجی ممالک سے پاکستان کے لیے بے تحاشا ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ GCC کی مارکیٹ 1 کھرب ڈالر کا سامان برآمد کرتی ہے اور 550 ارب ڈالر کا سامان درآمد کرتی ہے۔ پاکستان اوسطاً 90 ارب ڈالر مالیت کا سامان GCC سے منگواتا ہے، جو توانائی اور پیٹرولیم مصنوعات پر مشتمل ہے، جبکہ برآمدات میں پاکستان کا شیئر صرف 2.5 ارب ڈالر ہے۔ لیکن برادر ممالک میں درآمدات کے لیے پاکستان کے پاس وسیع گنجائش موجود ہے۔ اس کے لیے دونوں حکومتوں اور بڑی کمپنیوں کے درمیان بات چیت اور نئے تجارتی معاہدوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے نئے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد اتنی بڑی مارکیٹ کے شیئرز میں اپنا حصہ بڑھانا ہے۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے پاکستان کی مصنوعات ان ممالک کو بھیجی جا سکیں گی اور ان اشیاء کی درآمدات اور برآمدات پر خصوصی ٹیکس چھوٹ ہوگی، جس سے سبھی ممالک کے درمیان تجارتی روابط بڑھیں گے۔ سرمایہ کاری کی اس مہم میں ٹھوس پیش رفت سے پاکستان کو GCC، چین اور دیگر ممالک سے ہونے والی سرمایہ کاری کے فروغ میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے میں ستمبر 2023 کو سعودی عرب ریاض میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ابتدائی معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ نئے معاہدوں سے پاکستان کی برآمدات میں وسیع پیمانے پر اضافے کا امکان کیا جا رہا ہے، جو ملک کے لیے خوش آئند بات ہے۔ ناظرین، شدید معاشی کرائسس کے بعد اس وقت پاکستان کی انڈسٹری زوال کا شکار ہے۔ بجلی، ڈالر اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے پاکستان کی مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ GCC کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق تنظیم کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ابتدائی معاہدہ ملک اور بین الاقوامی سطح پر مضبوط تجارتی اور معاشی تعاون کی نشاندہی کرتا ہے۔
یہ تاریخی معاہدہ GCC ممالک کے درمیان مضبوط معاشی تعلقات اور معاشی ترقی کا عکاس ہے، جس سے فریقین کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، ان معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو پاکستان نے ہمیشہ سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو اولین ترجیح دی ہے۔ ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان پر سخت مغربی پابندیاں عائد کی گئیں تو سعودی عرب ہی تھا جس نے مشکل وقت میں پاکستان کو بھرپور مدد فراہم کی اور 1 سال تک مؤخر ادائیگی پر پاکستان کو تیل فراہم کیا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں تباہ کن زلزلہ آیا، جس سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کو سب سے زیادہ امداد سعودی عرب نے فراہم کی تھی۔ اسی طرح 2018 میں سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کی ہنگامی اقتصادی امداد کی منظوری دی تھی، جس میں اگلے 3 سال کے لیے 3 ارب ڈالر قرض اور 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل شامل تھا، تاکہ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور ادائیگیوں کے بحران کا خاتمہ ہو سکے۔ جبکہ اب ہونے والے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے پاکستان میں صنعتی و معاشی ترقی کے بے شمار مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ تعاون پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ابوظبی پورٹس نے اس سال کے شروع میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ جنوبی بندرگاہی شہر میں ایک بلک اور جنرل کارگو ٹرمینل تیار کرنے کے لیے 50 سالہ رعایتی معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ اس حوالے سے لیے جانے والے اہم اقدامات میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام بھی شامل ہے، جس کو زراعت، معدنیات، مائننگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں GCC ممالک سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس اہم اقدام کے ساتھ پاکستان سوورین ویلتھ فنڈ قائم کرنے کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ بھی طے پایا گیا ہے۔ خلیجی ممالک کے علاوہ پاکستان کا چین کے ساتھ بھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جبکہ سی پیک کے دوسرے دور میں صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں چین کی انڈسٹری کو پاکستان منتقل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے معلوماتی ویڈیو پاک ویڈز فور یو چینل پر پہلے سے موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ناظرین کرام، ان نئے معاہدوں پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یقیناً نہ صرف پاکستان اپنے معاشی بحران سے نکل جائے گا، بلکہ اپنے بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر کے ترقی کی طرف گامزن ہو سکے گا۔